أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه وبضيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام إذا أراد الله بعبده خيرا جعل في قلبه محبة الحسين وزيارة الحسين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے محترم تمام ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ محرم الحرام کے عنوان اور کے حوالے سے اور عنوان نظریہ امامت و ولایت از نظر کربلا آپ کی خدمت میں کچھ معروضات گوش گزار کر رہا ہوں جو سلسلہ بسلسلہ جاری ہیں، گزشتہ سے پیوستہ ہیں. انشاءاللہ آج حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے عنوان سے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس سے قبل اپنے ہی موضوع کے مطابق انشاءاللہ اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، آپ کی عظمت اور آپ کی وفاداری امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں کیا جائے گا، اس لیے کہ درس کربلا یعنی دروس کربلا میں سے ایک درس یہ ہے کہ انسان جذبات کی قربانی دے دے، نہ یہ کہ وہ جذباتی قربانی دے. یہاں دو باتیں مختلف ہیں. ایک ہے اپنے جذبات کو قربان کرنا اور ایک ہے جذباتی قربانی دینا. جیسے کچھ لوگ ہیں قدرتی فطرتاً ان میں کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ لوگ جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جلدی ایموشنل نہیں ہو جاتے. ایسے ہی یعنی جو آدمی فرط جذبات میں جلدی آ جاتا ہے، یعنی جلدی متاثر ہو جاتا ہے، تو دروس کربلا میں سے ایک درس یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک مصمم اور ایک یقینی ارادہ لے کر چلے، اور وہ بھی
اپنے امام حجت خدا کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں اپنے اس سفر اطاعت کو بسر کرے. نہ یہ کہ انسان جذباتی قربانی دے، نہیں، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جتنے بھی اس کے عناصر ہیں، جذبات ہیں، ان کو رأی امام پر، حکم امام پر قربان کر دینے کا نام درس کربلا ہے. اور اسی عنوان سے حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام، جن کا ایک نام باب الحوائج بھی ہے اور آپ کو باب المراد بھی کہا جاتا ہے. جتنے میرے ویورز ہیں، جتنے سامعین ہیں، جتنے سامعات ناظرین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ وفا پر بھی ہم اپنی گفتگو کریں گے. حضرات سے گزارش ہے اپنی اپنی حاجات کو اپنے زیر لب رکھیں. زیر لب یعنی ان حاجات کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیے. جب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہو، ان کا تذکرہ ہو، اس میں آپ واسطہ دیجئے حضرت ام البنین. ایک بہترین عمل ہے کہ جس آدمی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، وہ حضرت ابو الفضل العباس کی والدہ گرامی جناب ام البنین، کہ جن کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، ان کو واسطہ بنائیں اور ابو الفضل العباس تک یہ اپنی ریکویسٹ پہنچائیں. اور وہ باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں اور باب الحسین ہیں. باب الحسین ہیں، اسی لیے شاعر کا ایک خوبصورت جملہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی کربلا جانا پہلے روضہ عباس پر جانا. یعنی آپ حرمین شریفین جب کہا جاتا ہے، یعنی ایک حرمین شریفین سعودی عرب میں، یعنی خانہ خدا مکہ معظمہ، اور دوسرا مدینہ منورہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے. ان دونوں کو بھی حرمین کہا جاتا ہے. لیکن ایک اصطلاح اور بھی حرمین کی ہے، وہ ہے کربلا میں، کربلا معلی میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا روضہ اور مظلوم کربلا کا روضہ. ان دونوں کے جو درمیانی حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے بین الحرمین. یعنی بین الحرمین کہا جاتا ہے، دو حرموں کے درمیان. اور شاعر کہتا ہے کربلا جانا تو پہلے روضہ عباس پر جانا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر اگر محل بھی ہو تو پہلے در آتا ہے. کہ جب بھی آپ کسی گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ کسی گھر میں داخل نہیں ہو جاتے، پہلے اس کے دروازے پر آنا پڑتا ہے، آپ کو دروازے سے انٹرنس ملتی ہے، تب جا کر آگے جاتے ہیں. تو حضرت ابو الفضل العباس باب المراد ہیں، باب الحسین ہیں. اور آگے چل کر عرض کرتے ہیں امام مظلوم کربلا کی ان فرامین کی روشنی میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں حضرت ابو الفضل العباس کی کون کون سی صفات ہیں، کون کون سی خصوصیات ہیں کہ جو آپ کو خداوند عالم نے وراثتاً عطا کی ہیں. اور حضرت ابو الفضل العباس کا ٹوٹل عمر مبارک 34 سال، اور آپ 26 ہجری میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر اس دنیا میں تشریف لائے، اور 14 سال یعنی 40 ہجری تک آپ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہے، جس میں آپ نے معرکۃ الآرا، ایک جنگ یعنی جنگ صفین میں بھی آپ نے شرکت کی، اور انشاءاللہ اس کا بھی عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. یعنی 14 سال اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد 10 سال امامت امام حسن مجتبی علیہ السلام میں 40 سے لے کر 50 ہجری تک رہے، اور 50 ہجری سے لے کر 10 سال یا 11 سال امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں رہے، آپ کی رعیت میں رہے. اور یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، یعنی حضرت ابو الفضل عباس کی تربیت 3 ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. 14 سال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں، 10 سال امام حسن مجتبی، اور ایسے ہی 10 سے 11 سال کے لگ بھگ عرصہ امام مظلوم کربلا کی معیت میں. اور آپ وفا کے نام سے مشہور ہیں، اسی لیے شاعر کے جملے ہیں کہ جس زبان پر کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. یعنی کافی دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے
وفا کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، ایک ایک لقب پر ایک ایک مجلس ہو سکتی ہے اور ایک ایک گھنٹہ تک گفتگو ہو سکتی ہے، اور آپ کا ایک لقب ہے باب الحوائج، اور ایک ہے ابو الفضل کنیت ہے آپ کی، اور باب المراد بھی آپ کا لقب ہے، اور افضل الشہداء یعنی شہداء سے افضل حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے چچا ابو الفضل عباس کو روز محشر وہ مقام عطا کرے گا کہ تمام شہداء اس مقام پر رشک کریں گے، خداوند عالم وہ مقام عطا کرے گا۔ اور آپ کا ایک نام ہے سقا، ساقی نہیں، سقا یعنی سقائے سکینہ، اور ایک اور آپ کا لقب ہے حامل اللواء یعنی پرچم اٹھانے والا، اور انشاءاللہ ایک حامل اللواء، ایک لوائے حمد ہے کہ جو کہ محشر کے میدان میں ان کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک میں ہوگا، اور ایک آپ کا نام ہے سرکار وفا یعنی انتہائی مشہور و معروف لقب سرکار وفا۔ اور یہاں میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ خود جناب ام البنین کی فضیلت کے عنوان سے آپ کا نام بھی فاطمہ کلابیہ ہے، اور آپ نے حضرت امیر المومنین نے اپنے بھائی سے جب کہا عقیل سے کہ جائیے ایک ایسے خاندان کا انتخاب کیجئے جو بہادر خاندان ہو، میں چاہتا ہوں، اسی لیے حضرت ابو الفضل عباس کے وجود کو جو عرفاء ہیں فقہاء ہیں وہ کہتے ہیں وجود مقصدی، یعنی مقصد کے تحت، کسی مقصد کے تحت، کسی غرض کے تحت، کسی غایت کے تحت حضرت امیر المومنین نے اللہ پروردگار عالم سے اس وجود ابو الفضل عباس کو طلب فرمایا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ یعنی فاطمہ کلابیہ سے آپ کا جب رشتہ ازدواج ہوا اور آپ جب تشریف لائیں حضرت امیر المومنین کے گھر، تو پہلا کام کیا کہ دہلیز اہل بیت کا بوسہ لیا، یعنی اتنی محب اہل بیت تھیں، اور پھر آ کر کہا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جگہ پر نہیں آئی ہوں، بلکہ میں ان کے بچوں کی خادمہ بن کر آئی ہوں۔ کتنا کمال ہے، اور اسی کمال کے صدقے خداوند عالم نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس کی والدہ ام البنین جب سفارش کرتی ہیں ابو الفضل عباس سے، تو وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آپ جب تشریف لائیں اور آپ جانتی تھیں کہ میرا مقام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کے ساتھ تشبیہ دینا بھی اسے مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ بیوی ہیں کہ جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر ہیں اور سیدۃ نساء العالمین ہیں، اور وہ جانتی تھیں کہ فضیلت جناب سیدہ یہ ہے کہ آپ کا عقد عرش پر ہوا ہے، پروردگار عالم نے آپ کا نکاح عرش پہ پڑا ہے، اور حبیب کبریا نے آپ کا نکاح فرش پہ پڑا ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ دو خواتین کی ایسی خصوصیات ہیں کہ جو کسی اور کی نہیں ہیں، ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کہ جب تک جناب خدیجہ پاک پیغمبر کے رشتہ ازدواج میں رہیں اور وہ آپ حیات رہیں، تب تک حضرت نے دوسری ازدواج نہیں کی، اور ایسی امیر المومنین کے زمانے میں جب تک جناب سیدہ اس حیات میں رہی ہیں اس وقت تک آپ نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ اور یہاں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے ایسے ہی ذہن میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مکمل عمر ہے 18 سال، 9 سال ازدواج سے قبل ہے اور 9 سال ازدواج کے بعد ہے، یعنی شادی سے پہلے کے 9 سال آپ اپنے بابا کے گھر رہیں، اور شادی کے 9 سال بعد آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کی ٹوٹل عمر 18 سال، 9 سال رسالت کے گھر، 9 سال امامت کے گھر، بلکہ یوں عرض کروں کہ 9 سال امامت، 9 سال رسالت کے ساتھ اپنی زندگی، آپ کی زندگی رہی، اور 9 سال امامت کے ساتھ آپ کی زندگی رہی۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ رسالت اور امامت کے درمیان اتصال کا نام جناب
صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور یوں عرض کروں کہ جب تک جناب سیدہ رسالت کے ساتھ نہ ہوں تو رسالت مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جب تک آپ امامت کے ساتھ نہ ہوں تو امامت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے آپ کا عدد بھی 9 ہے، 9، اور اس کو جتنا آپ ڈبل کرتے جائیں، پلس کرتے جائیں، یہ 9 ہی رہتا ہے۔ جیسے 9 1 = 9، 9 2 = 18، 8 اور پلس 1 9، ایسے ہی 9 3 = 27، 7 + 2 9، 9 ہی رہے گا جہاں تک جائے گا۔ صدیقہ طاہرہ کا یہ عدد ہے، اور جناب فاطمہ کلابیہ جانتی تھیں کہ جو مقام جناب زہرا کا ہے وہ مقام میرا نہیں ہے، اسی لیے کبھی بھی جناب ابو الفضل عباس کی والدہ گرامی نے حضرت امیر المومنین کی توجہ کو جلب کرنے کے لیے کبھی یہ جملے نہیں کہے تھے کہ میں موجود ہوں تو آپ جناب فاطمہ الزہرا کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یار امیر المومنین ہر وقت جناب صدیقہ طاہرہ کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ جیسا کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے، رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نبی نے کہا، جب رسول اللہ زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ جوان کے ہوتے ہوئے ایک بوڑھی خاتون جو کہ فوت بھی ہو چکی ہیں ان کو کثرت سے کیوں یاد کرتے ہیں، جبکہ ہم میرے جوان کے ہوتے ہوئے آپ کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا کہ جب مجھے کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ خدیجہ نے اس وقت مال سے میری مدد کی ہے کہ جب مجھے کوئی مال دینے کو تیار نہیں تھا، بلکہ یہاں عرض کروں کہ گویا کہا ہوگا کہ خدیجہ نے اسلام کے پھیلنے میں اپنے مال سے جتنی مدد کی ہے، آپ تمام کی تمام اسلام کی اسی مال سے پرورش پا رہی ہیں۔ لہذا جناب فاطمہ کلابیہ کا ایک بڑا مقام ہے۔ اور یہاں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابو الفضل عباس جب اس دنیا میں تشریف لائے، ایک کتاب ہے میرے پاس قمر بنی ہاشم، اور جس کا تصنیف ہے علامہ ذیشان حیدر جواری صاحب کی، بہت خوبصورت انہوں نے ایک ڈیٹیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ جب ابو الفضل عباس اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا وجود ایک مقصدی وجود ہے، اور کس انداز سے تشریف لائے، یعنی آپ جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے سر سجدے میں رکھا اور پہلی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مطہر حضرت عباس کو چسوائی، اور یہی وجہ ہے امیر المومنین کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا اپنا لعاب دہن چسوان دینا یا زبان چسوانا یہ ایک معنی رکھتا ہے۔ ظاہر ہے امیر المومنین وہ بابا ہیں کہ جو حسنین سے بھی افضل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین نے عباس کے وجود کا تقاضا ہی اس لیے کیا تھا پروردگار عالم سے کہ اے اللہ مجھے یہ وجود عباس کا حسین ابن علی کی مدد کے لیے چاہیے۔ زبان چسوائی، اور ایک پھر غیر معمولی محبت کا اظہار ابو الفضل عباس کی طرف سے امام حسین، اور امام حسین کی طرف سے ابو الفضل عباس کی طرف تھا، اور آپ کا انداز انتہائی عاجزانہ انداز تھا۔ ابو الفضل عباس کا انداز انتہائی عاجزانہ، یعنی انتہائی رسپیکٹ کرتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پانی طلب کیا اور بچے موجود تھے اور کسی سے طلب کیا، ابو الفضل عباس جلدی سے گئے اور پانی کو لے کر آ گئے، اور یعنی یہ آپ کی اطاعت اور یہ آپ کی فرما برداری بتاتی ہے کہ کتنی حب تھی آپ کو حضرت ابو الفضل عباس کو امام حسین علیہ السلام سے۔ اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں کہ آپ کا نام عباس جو رکھا گیا یہ شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کی ایک، اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوتا ہے اس نام کے اندر کوئی اتنی جلالت ہے، اس نام کے اندر اتنی کوئی شجاعت ہے کہ جب ذکر عباس ہو رہا ہوتا ہے تو انسان کے اندر شجاعت بیدار ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو شجاع محسوس کرتا ہے۔ تو کیا کمال عباس ابن علی کے، کیونکہ آپ کے بابا کا نام بھی پہلا نام حیدر تھا۔ جب مرحب کے مقابل میں گئے اور آپ نے رنجس پڑھی اور اس نے کہا آپ نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جو اجدر کے کلے میں انگوٹھا دے کر 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور چونکہ یہ خاندان ہی شیروں کا خاندان ہے،
اب اس پر میں آج گفتگو نہیں کروں گا کہ ایک خط بھی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا شیروں کا خاندان. خود حضرت حمزہ جو کہ چچا ہیں جنگ احد میں شہید ہوئے اور سید الشہداء کا لقب پایا اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ شیر کا شکار کیا کرتے تھے. اب آپ نیشنل جغرافک پہ دیکھ لیجئے جو لوگ شیر کا شکار کرتے ہیں بڑی ان کے پاس ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے پاس اکوپمنٹس ہوتے ہیں اس کو بے ہوش کرنے کے لیے, کہیں وہ حملہ آور نہ ہو, ہمیں نقصان نہ دے. لیکن اس خاندان کا جو شیر ہے, رسول اللہ کا جو شیر ہے, اللہ کے شیر کا شیر ہے, اللہ کے رسول کا شیر حضرت حمزہ ہے, وہ شکار کرتے تھے شیر کا. یعنی جو خاندان شیر کا شکار کرتا ہو ان کے صلب میں, ان کے نسل میں, ان کے خون میں شجاعت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے. اور یہ پورا خاندان, دو وفائیں انتہائی مشہور اور معروف ہیں, ابو الفضل عباس کی وفا اور حضرت ابو طالب کی وفا. اور یہاں ان کی مشترکات ہیں کہ حضرت ابو طالب کی وفا کیا تھی اور حضرت عباس کی وفا کیا تھی. یہ مزاج دونوں کے ایک تھے, لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا. لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلائے معلّہ میں اس مارکہ حق و باطل میں اہل کسا یعنی پنجتن پاک کی مکمل نمائندگی تھی. مکمل نمائندگی, چونکہ پنجتن پاک کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام, یہ پنجتن پاک کی ہستیاں ہیں. لیکن خامس آل حبا کربلا میں موجود تھے. پہلی 4 ہستیاں نہیں تھیں لیکن ان کی نمائندگی بھی موجود تھی. حضرت علی الاکبر ہم شکل پیغمبر تھے تو رسول کے نمائندے کے طور پر, یعنی ہم شکل رسول. اور ایسے ہی حضرت امیر المومنین کی نمائندگی ابو الفضل عباس کر رہے تھے چونکہ وہ ہم شکل علی تھے. اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نمائندگی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کر رہی تھی. اور جناب امام حسن کی نمائندگی ان کے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن کر رہے تھے. اور امام حسن تو خود بنفس نفیس موجود تھے. گویا ان ہستیوں کا ہونا, اندازہ لگائیے کہ 5 تن پاک کی مکمل نمائندگی کربلا میں موجود تھی. اور یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں کہ ابو الفضل عباس کی کچھ موروثی یعنی کہ وراثتی صفات ہیں. وہ کون کون سی صفات ہیں؟ ایک ہے کمال ایمان, باپ کل ایمان ہے, کمال ایمان. اور دوسری وفا, اور تیسری ہے علم و فقہ, یعنی علم میں آپ بڑے قداور شخصیت تھے, اور فقہ میں جبکہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو فقیہ کے لقب سے یاد کیا ہے, فقیہ, مجتہد, فقاہت کے عنوان سے یاد کیا ہے. اور ایک آپ کو جو وراثتاً صفت ملی ہے وہ ہے سقایت, پانی پلانا, اور ایک ہے شجاعت, اور ایک ہے علمبرداری. بس اتنی کافی ہیں, ان پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور ایک آپ کا جو امتیاز ہے قمر بنی ہاشم, عجب امتیاز ہے قمر بنی ہاشم. قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو. اور ایسے جو باوفا صحابہ ملے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو, یہ واقعہ کربلا کے اثرات میں سے ایک اثر ہے کہ حضرت عباس کا کردار اول سفر سے لے کر, یعنی مدینہ سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کر کربلا تک ایک مثالی کردار رہا ہے. ہم اس گفتگو کے اینڈ میں یہ نتیجہ نکالیں گے کہ جو یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ابو الفضل عباس ایک جلالی تھے, ان کو جلال آ جاتا تھا, وہ زیادہ جذباتی ہو جاتے تھے, جوش میں آ جاتے تھے, اور امام حسین علیہ السلام کی اس بات پر وہ نہ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن غصے کا اظہار کرتے تھے الیاذ باللہ. لیکن یہ بات درست نہیں ہے, یہ بالکل سراسر کردار ابو الفضل عباس کے برعکس ہے. چونکہ جب دربار ولید میں تھے اور امام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا, بنی ہاشم کے نوجوان آ گئے, تلواریں سونت لیں, تلواریں کھینچ لیں. یہاں ابو الفضل عباس کو امام حسین کا ایک جملہ کہنا تھا, کہا اے میرا بھیا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں. بس یہ کہنا تھا. عباس جانتے تھے اپنے امام کا اشارہ, تلوار کو دوبارہ نیام میں رکھ دیا, یعنی اپنے جذبات کو قربان کیا. جذباتی قربانی نہیں دی, جذبات کو قربان کر کے اپنے جذبات کو امام کے تابع کر کے نیام میں رکھ دیا. اور جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے اور امام نے مکہ سے سفر کو اختیار کیا تو حضرت ابو الفضل عباس کی علمی کیفیت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا.
آج وقت نہیں ہے کہ اس خطبے کو بیان کیا جائے. ایک خطبہ کعبے کی چھت پر آپ نے بیان فرمایا, اور یہاں فقہا سے, علماء سے جب پوچھا گیا, سوال کیا گیا کہ کیا آیا ہم اس خطبے حضرت ابو الفضل عباس کو پڑھ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, جبکہ ہمیں اس کی سند ایسی معلوم نہ ہو, تو آپ نے فقہا نے فرمایا نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے. اور جب وہاں سے نکل رہے تھے تو ابو الفضل عباس نے جب یہ سنا کہ فرزند پیغمبر ہجرت کے لیے جا رہے ہیں, تو امام حسین کو حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور آپ حج کر لیجئے, میں دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے آپ کو اذیت دیتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. نہیں, کہا نہیں, میری رائے آقا کی رائے کے تابع ہے, جہاں آقا کا حکم ہے عباس ابن علی اسی کی اقتدا کرے گا, لہذا چل پڑے. اور ایسے ہی جب کربلا پہنچے, جب نہر فرات کے کنارے خیمے لگائے, میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عباس کے لیے لڑ کر جتنوں کی فوج ہو, ہزاروں میں ہو, لاکھوں میں ہو, ان سے لڑ کر دریائے فرات کا کنارہ خالی کرانا آسان تھا, لڑ کے, لیکن اپنے خیام کو اٹھانا مشکل تھا. چونکہ شجاعت ہے, آسان تھا, لیکن حضرت نے کہا عباس اپنے خیام کو یہاں سے اٹھا لیجئے اور دوسری طرف لگا دیجئے. عباس نے کچھ نہیں کہا, آقا جیسے آپ کا حکم, اسے کہتے ہیں اطاعت معصوم, جیسا کہ معصوم کہیں ابو الفضل عباس کی شخصیت. آئیے, تو ایک چیز جو آپ کا لقب ہے قمر بنی ہاشم, قمر کہتے ہیں چاند کو, اور بنی ہاشم یعنی کہ جو بنی ہاشم قریش کا خاندان ہے, بنی ہاشم کا ہے, جس کے اندر سے جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خلفائی 12, میرے 12 خلیفے ہوں گے, کلہم من قریش, سارے کے سارے قریش سے ہوں گے, لہذا اب قریش سے باہر کوئی بھی نہیں ہوگا. لہذا اس خاندان میں بہت سارے قمر گزرے ہیں. حضرت عبد مناف قمر گزرے ہیں, حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی, ان کو بھی قمر کہا جاتا تھا, رسول اللہ کو بھی قمر کہا گیا ہے, حضرت امیر المومنین کو بھی قمر کہا گیا ہے, امام حسین علیہ السلام کو بھی قمر کہا گیا ہے, شہزادہ قاسم کو بھی قمر کہا گیا ہے. لیکن ابو الفضل عباس کی قمریت یہ بالکل مختلف ہے. یعنی کیسے؟ حضرت ابو الفضل عباس کا قمر بنی ہاشم ہونا, اندازہ لگائیے, یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی خاندان میں کوئی لیڈر نہ ہو, اس خاندان میں سے کسی ایک فرد کا لیڈر بن جانا, یہ اس کا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جس گھر میں بہت سارے لیڈر ہوں, ان تمام لیڈرز میں سے بڑا لیڈر بننا, یہ ایک کمال ہے. تو جس خاندان کے ہر فرد قمر ہو, اس میں سے قمر بنی ہاشم کہلوانا ابو الفضل عباس کا کام ہے. تو لہذا حضرت عبد مناف بھی قمر تھے, لیکن ان کا کہا جاتا تھا قمر بطحا, یعنی قمر بطحا کے قمر اور چاند. حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی, آپ کو کہا جاتا تھا قمر حرم, یعنی حرم کے چاند. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قسام میں آپ پڑھتے ہیں کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ, کہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا قمر ہے. اور مولا امیر المومنین کو قرآن مجید سورہ شمس کی آیت نمبر 2 میں کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, یعنی شمس سے مراد رسول اللہ کی ذات اور آپ کی نبوت ہے, اور قمر جو شمس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے وہ امامت ہے اور امیر المومنین کی ذات ہے. آپ کو قمر سے تشبیہ دی گئی ہے. اور امام حسین کو کہا گیا ہے رأس قمری زہری, کہ جب امام حسین کا سر پہنچا ہے شام میں, تو کسی عربی نے کہا کہ یہ تو اتنا خوبصورت ہے, 14ویں کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے, چاند ہے. اور جناب قاسم کو کہا کفلقۃ القمر, یہ تو چاند کی ٹکی ہے, ایسے اس کا چہرہ چمک رہا ہے جیسے چاند ہے. تو گویا حضرت عبد مناف بھی قمر بطحا ہیں, رسول اللہ کے والد گرامی وہ قمر حرم ہیں, رسول اللہ بھی کل قمر ہیں, اور امیر المومنین بھی قمر ہیں, اور حضرت امام حسین بھی قمر, شہزادہ قاسم بھی قمر. یعنی ان تمام قمروں میں اگر کوئی قمر ہے تو اپنے اپنے اعتبار سے ہے. حضرت عبد مناف بطحا کے حرم ہیں, بطحا کے قمر ہیں, اور جناب عبداللہ وہ حرم کے قمر ہیں. رسول اللہ
बेतमाम ही व कमाल ही कमर हैं, और इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कमर रिसालत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अपनी जगह एक लक़ब दिया गया, लेकिन हजरत अबुल फजल अब्बास पूरे बनी हाशिम के कमर हैं। ये इनका एक इम्तियाज है और ये आपकी एक फजीलत है और आपका शरफ है। और कमर का, चांद का एक माना ये होता है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। ये सुनिएगा जुमला, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, उसके पास जो कुछ है वो सूरज की फैज से है, सूरज के करम से है, सूरज की रोशनी से है। इसीलिए हज़रत अबुल फजल अब्बास फरमाते थे कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमाल उन हस्तियों का है कि जिनके साये अतूफत में मैंने तरबियत पाई है। यानी 14 साल अमीर अल मोमिनीन के ज़ेर साया गुजारी है मैंने, 10 साल इमाम हसन मुजतबा की इमामत में, 10 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में। अबुल फजल अब्बास के पास जो कुछ है वो अमीर अल मोमिनीन के सदके है, हसनैन शरीफैन के सदके है, जिस पर वो नाज किया करते थे। और दूसरी बात कि आपने, यानी आपके अंदर ये दर्जा इस्मत यानी कितना था, कितने पाकीज़ा थे आप। यानी आप आइमा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल की निगाह में ये बात सामने आती है कि किसी भी फेले कबीह का, मकरूह का गुजर भी अबुल फजल अब्बास की जिंदगी और आपके किरदार से नहीं हुआ। कहा क्यों? इसलिए कहा कि जिसका घराना जितना पाकीज़ा होता है, जिसके घर का जितना पाकीज़ा माहौल होता है, ऐसा ही माहौल उस बच्चे को पाकीज़ा बना देता है। इसीलिए कहा जाता है तरबियत के उन्वान से, अगर आप, हर आदमी, अगर आप चाहते हैं आपका बेटा इंजीनियर बने, आपकी ख्वाहिश है आपका बेटा डॉक्टर बने, आपकी ख्वाहिश है कि आपका बेटा मसलन पायलट बने, अभी बना नहीं है, आपकी ख्वाहिश है, तो आप उसी नाम से उस बच्चे को पुकारना शुरू कर दीजिए, तो बच्चे के जहन में वो नाम सिरायत कर जाएगा। मसलन आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, अभी से अपने बच्चे को नाम पुकारना शुरू कर दीजिए, डॉक्टर, डॉक्टर साहब घर में पुकारें, तो उसका, उससे एक सिफत बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छी तरबियत, अच्छा माहौल होता है, घर का अच्छा माहौल, वो इंसान की सलाहियत, इंसान के स्किल्स, इंसान की इस्तेदाद को और चार चांद लगा देता है और रोशन कर देता है और वाज़े कर देता है। लेकिन अगर घर का माहौल गंदा हो तो किसी में अच्छी सलाहियत भी पाई जाती हो तो वो सलाहियत खत्म हो जाती है, वो सलाहियत खत्म हो जाती है। लिहाजा आपने अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसको डॉक्टर से नाम से पुकारना शुरू कर दीजिए घर। आपने बच्चे को इंजीनियर बनवाना है, आप बच्चे को इंजीनियर कहना शुरू कर दीजिए, तो उस बच्चे के माइंड में ये बात आ जाएगी कि मैं अभी से इन सलाहियतों का मालिक हूं। तो अबुल फजल अब्बास की तरबियत, आपका किरदार, आपका मकाम, आपकी पाकीज़गी और तहारत का मकाम क्या है, जिस घर में रहते हैं ऐसा पाकीज़ा माहौल किसी को नहीं मिला है। यानी जिस घर में सिद्दीक़ा ताहिरा रही हो, जिस घर में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सैयदुल औसिया की जात हो, जिनके भाई हसनैन शरीफैन जवानान जन्नत के सरदार हों, और जिनकी बहन ज़ैनब कुबरा आलिमा गैर मुअल्लमा हो, उस घर का माहौल कितना पाकीज़ा होगा। यानी जिस घर में हराम का सोचना तो बहुत दूर की बात है, मकरूह, हराम तो दूर की बात है, मकरूह कभी सोचा नहीं जा सकता, बल्कि इस घर में कभी शुबहे का भी नहीं सोचा जा सकता। यानी आप किसी ऐसी चीज को खा लीजिए, खाना मकरूह ना हो लेकिन उसमें एक शुबहा पाया जाता हो, आपके जहन में एक उलझन हो कि पता नहीं ये हलाल है या हराम है, ये कैसा है या वैसा है, नहीं, बल्कि ये तो वो घराना है कि अगर इनके घराने पर अमीर आए, असीर आए, फकीर आए, मिस्कीन आए, तो जो कुछ मां हाजिर होता है अपने इफ्तार के लिए वो सामान उसे दे देते हैं। इनमें इतना कुर्बानी का जज्बा है, तो उसी कुर्बानी के जज्बे को विरासत में अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बदन में पाया। और बहुत खूबसूरत जुमला अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब ने लिखा, क्यों ना तहारत हो, इसलिए कि अब्बास की रगों में जो खून दौड़ रहा था वो ताहिर खून था। यानी वो ऐसा खून था, इस खून में इल्म भी मौजूद है, इस खून में पाकीज़गी भी है, इस खून में तहारत भी है, इसमें परहेजगारी भी है, इसमें तकवा भी है, और इसी खून अमीर अल मोमिनीन में शजाअत भी है और वफादारी का जज्बा भी इसके अंदर पाया जाता है। इसीलिए हजरत अबुल फजल अब्बास ने कभी भी हसनैन शरीफैन की बराबरी करने की कोशिश नहीं की, कभी बराबरी करने की कोशिश नहीं की।
اور ہمیشہ اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار اپنا امام سمجھتے تھے، اور ہمیشہ حسنین شریفین کو یہ کہہ کر پکارتے تھے یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اور پھر یہ دوسرا لفظ کہتے تھے یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا۔ یہ ابو الفضل عباس کی وہ ایسی صفات ہیں کہ جو ایک دم بتاتی ہیں کہ کتنے وہ وفادار تھے۔ اور ایک بچپنے کا واقعہ، یعنی کتنے توحید پرست، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں بتاتی ہیں جس گھر میں جیسی گفتگو ہوتی ہے بچوں کے اذہان میں ویسی چیز آتی ہے۔ چھوٹے تھے، امیر المومنین کی گود میں تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا عباس قل واحد، کہیے ایک کہیے۔ آپ نے کہا ایک، اور اس کے بعد کہا قل اثنین، کہو دو کہو۔ لیکن آپ خاموش رہے حضرت ابو الفضل عباس۔ کہا بیٹا دو کہو۔ اب جواب سنیے گا، یہ وہ جواب ہے جو آپ کے اور ہمارے بچوں کے ذہنوں میں نہیں آتا، یہ عصمت کے گھرانوں کے جوابات ہیں کہ اتنے بچپنے میں ان کی معرفت اتنے کمال تک ہے۔ حالانکہ اگر عدد کے اعتبار سے 2 کہہ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، 3 کہہ دیتے کوئی حرج نہیں تھا، لیکن معرفت دیکھیے، ان کی سوچ کا پیمانہ دیکھیے۔ جب بابا نے کہا 2 کہیے تو کہنے لگے بابا جس زبان سے اپنے واحد خدا کے لیے ایک نکلا ہے اس زبان سے کبھی 2 نہیں نکل سکتا۔ یعنی ان کی معرفت کا پیمانہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے یعنی جس زبان نے ایک خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا ہے وہ 2 خدا ہونے کو فرض بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی روح میں، اس کے وجود پر اسی وحدہ لا شریک کی حکومت ہے۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عباس جو ہیں وہ شجاعت میں حد درجے سے گزر جاتے تھے، یعنی وہ شجاعت پھر بے ادبی میں یہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جری اور ایک ہوتی ہے شجاعت۔ جری اور ہے، شجاعت اور ہے۔ جری ہونا کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا مقابلہ کریں تو عقل سے ماورا ہو کر، یعنی آپ یہ نہ سوچیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ مثلا کسی آدمی کو کوئی آدمی تھوڑا سا پمپ لگائے کہے یہ 4-5 منزلہ بلڈنگ سے تم چھلانگ لگا سکتے ہو، اور وہ بس پھول کر کہے ہاں میں لگا سکتا ہوں، یہ اس کی جرأت ہے، چونکہ اس نے عقل کو بائی پاس کیا ہے۔ حالانکہ اس کی ہلاکت نظر آ رہی ہے اس کو، لیکن اس نے جرأت، اسے کہتے ہیں جری ہونا، جس میں عقل کار فرما نہیں ہوتی۔ لیکن شجاعت کیا ہوتی ہے؟ شجاعت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو حاضر رکھ کے اپنے تمام تر جذبات کو اطاعت امام میں قربان کر دے، اسے کہتے ہیں شجاعت اور اسے کہتے ہیں وفا۔ اور یہی چیز حضرت ابو الفضل عباس میں بطور اتم پائی جاتی تھی اور بھری ہوئی تھی۔ اور یہاں 2-3 اقوال سن لیجئے، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ امام صادق علیہ السلام یعنی ائمہ طاہرین کی یہ تائید ہے کہ ابو الفضل العباس کی ذات کتنی باکمال ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں سقایت پر کہ آپ کی وفا کیا ہے۔ یہاں جب کہا جاتا ہے وفا تو وفا کے بھی درجات ہوتے ہیں، جیسے امر بالمعروف کے درجے ہیں، 1 درجہ، دوسرا، تیسرا۔ ایسے ہی صحابہ کرام ہیں، ان کے ایمان کے درجے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس لیے کہ سارے اصحاب ایمان کے درجات میں برابر نہیں ہیں۔ جہاں آ کر حضرت سلمان فارسی کا 10واں نمبر ہے، اس سے پہلے ابو ذر کا ہے، مقداد کا ہے، ایسے کر کے عمار کا ہے۔ اصحاب کے ایمان کے درجے مختلف ہر چیز کے، ایسے ہی وفا کے درجے مختلف ہیں۔ اصحاب با وفا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، انہوں نے عہد وفا کیا، جو عہد کیا اس پر مرے، وعدہ پورا کیا۔ لیکن ان کے وعدے میں اور عباس ابن علی کی وعدے وفائی میں کتنا فرق ہے۔ اور یہاں علماء نے بیان کیا کہ 6 اقسام ہیں وفا کی، اور ابو الفضل عباس میں وہ 6 کی 6 اقسام وفا بطور اتم مکمل پائی جاتی تھیں۔ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، 6 امام فرماتے ہیں اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا
یعنی ابو الفضل عباس علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اے عباس، آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا جذبہ تسلیم اور آپ کا شان تصدیق اور آپ کی وفا، اس میں آپ بھرپور تھے۔ چھٹے امام جس کی گواہی دیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کان عمنا العباس ابن علی، ہمارے جو چچا عباس ابن علی ہیں، نافذ البصیرہ وصلب الایمان، کہ وہ بصیرت میں، یعنی ان کی بصیرت بڑا نفوذ رکھتی تھی، یعنی عباس کسی عام بندے کا نام نہیں تھا، با بصیرت فرد کا نام عباس ابن علی تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسرا، صلب الایمان، اپنے ایمان میں ایسی چٹان تھے جیسا کہ چٹان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ عباس ابن علی کا ایمان اتنا محکم تھا، ابھی وقت نہیں ہے میں عرض کروں کہ عمر ابن سعد کی طرف سے ابو الفضل عباس کو شب عاشور امان نامہ دیا گیا، اے عباس آپ کی جان کو امان ہے، آپ ادھر آ جائیے، جان نہ کریے، حسین ابن علی کو چھوڑ دیجیے، آپ کے لیے امان ہے۔ لیکن تقاضۂ وفا یہ ہے کہ امان نامہ ملنے کے باوجود اپنے امام کے قدموں میں جام شہادت نوش کیا جائے، یہ تقاضۂ وفا ہے۔ آپ نے امان نامے کو دھتکار دیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے۔ اور پھر ایک جملہ ہے، قد کان من فقہاء اولاد الائمہ، یعنی حضرت ابو الفضل عباس کی شخصیت اولاد ائمہ میں سے فقیہ کا درجہ رکھنے والے تھے، یعنی فقاہت میں اس درجہ تھے۔ وکان عدلا ثقتا تقیا نقیا، اولاد ائمہ علیہ السلام میں آپ ثقہ تھے اور یعنی باوثوق تھے، اور آپ پاکیزہ کردار کے مالک تھے، متقی تھے۔ اور یہ وہ تمام کی تمام وہ صفات ہیں کہ جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے نائبین میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ من کان من الفقہاء، کہ جو بھی فقہا میں ایسے ہوں کہ صائنا لنفس مطیعا لامر مولاہ ومخالفا لہواہ، جو اپنے ہوائے نفس، خواہشات نفس کی مخالفت کریں، اپنے آقا و مولا کی اطاعت کریں اور واجبات پر عمل کریں، محرمات سے اجتناب کریں۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام کو چاہیے کہ امام کا راستہ لینا چاہتے ہیں تو تقلید کریں ایسے فقہا کی کہ جن کی تقلید انسان کو امام کی بیعت کے لیے آمادہ کرتی ہے، کہ انسان کس لائق ہو جائے کہ وہ پھر بیعت کرے اور امام کہیں کہ یہ میرا بندہ اس لائق ہے کہ میرے لشکر میں شمولیت اختیار کر لے۔ اب ابو الفضل عباس کے اور امام صادق علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چچا ہیں، رحم اللہ عمی العباس، فرماتے ہیں اللہ ہمارے چچا عباس پر رحم فرمائے۔ کیسے؟ لقد آثر واملا وفدا اخا بنفسہ، کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قربانی کو پیش کیا پورے ایثار کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں۔ اور کیسے؟ حتی قطعت یداہ، یہاں تک کہ ان کے دونوں شانے کٹ گئے۔ اور جب شانے کٹ گئے، فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ بِجِنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ كَمَا جُعِلَ لِجَعْفَرِ ابْنِ ابی طالب، کہ اللہ تعالیٰ نے ابو الفضل عباس کو ان دونوں شانوں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا کیے ہیں، جن پروں کے ساتھ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں، جیسا کہ جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 پر عطا کیے۔ ابو الفضل عباس کی اہمیت اور آپ کا فضیلت اور آپ کی شان اتنی بلند ہے۔ اور اب آئیے وفا کے پیمانے سنیے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وفا کے پیمانے، اور اس کے بعد سقایت، یعنی آپ کو سقائے سقینہ کہا جاتا ہے۔ اور وفا کے لیے جو پیمانے علماء کرام نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وفا 6 درجے کی وفا ہے۔ پہلی وفا کہتے ہیں الوفاء بکلمتي الشہادہ
کہ شہادتین کے کلمے کے ساتھ وفا کرنا یہ پہلا درجہ ہے، کہ انسان جو کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان پر یعنی توحید اور رسالت پر اقرار کہا کہ یہ کلمہ وفا ہے۔ اور ایک اور جملہ سن لیجئے، بچے ہوتے ہیں جب بولنا سیکھتے ہیں بچپنے میں، تو بچے جب بولتے ہیں تو لا یعنی اور بے معنی لفظ بولتے ہیں، لیکن ابو الفضل عباس کی جو پہلی صفت تھی کہ روایات میں ایک علماء نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اول کلمۃ قال العباس، جب حضرت عباس علیہ السلام نے بولنا شروع کیا تو پہلا کلمہ کون سا تھا جو آپ نے بولنا شروع کیا؟ کہا اول کلمۃ قال العباس هو یا حسین، آپ نے جو پہلا لفظ بولا ہے کلمہ اس دنیا میں، اس وقت کیا لفظ بولا؟ یا حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ جو کلمہ ہے یہ ہے کلمہ اسلام، کلمہ ایمان، یہ کلمہ ایمان ہے، یعنی جو شخص یہ کلمہ نہ پڑھے وہ دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتا۔ اور یا حسین یہ کلمہ وفا ہے، جو آدمی جب تک یا حسین نہیں کہتا تب تک وہ اس پیمانہ وفا پر نہیں اتر سکتا۔ یہ ابو الفضل عباس ابن علی نے پہلا کلمہ کہا جب اس دنیا میں بولنا شروع کیا۔ تو دوسری وفا کیا ہے؟ کہا دوسری وفا ہے الوفاء بالعبادات المفروضۃ والمندوبہ، کہ انسان واجبات کو ادا کرے اور مستحبات کو ادا کرے، ان دونوں کو عبادات کو ادا کرنا یہ وفا کا دوسرا درجہ ہے۔ کہا یہ بھی عباس ابن علی میں پایا جاتا تھا، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ اور تیسرا الوفاء بترک الکبائر واجتناب عن الصغائر، یعنی بڑے گناہوں کو بھی ترک کرنا اور چھوٹے گناہوں سے اجتناب کرنا، یہ بھی ایک تیسرا درجہ ہے وفا کا۔ لہذا عباس ابن علی کے جن سے کسی نے کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں دیکھا، کوئی ایسا کام بھی نہیں دیکھا کہ جو کہ تقوی کے خلاف ہو، جو کہ پاکیزگی کے خلاف ہو، جو کہ طہارت کے خلاف ہو۔ اور پھر کہا چوتھا یہ ہے الوفا بالفضائل النفسانیہ، کہ انسان کی جو نفس کے فضائل ہیں، نفس کے فضائل پیدا کرنا اور رذائل سے اس کو دور کرنا، یہ وفا کا چوتھا درجہ ہے۔ اور پھر پانچواں درجہ کہتے ہیں وفا کا درجہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی بندے سے شرعی معاہدہ کرتا ہے اس کو پورا کرنا، یہ ایک وفا ہے۔ اور آخری وفا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مادیت سے الگ کر کے اتنا الگ کر دے کہ بشریت کے پردے ہٹ جائیں اور انسان اپنے اللہ کی اور ربوبیت کے انوار کی روشنی کا مشاہدہ کرے۔ اور ابو الفضل عباس کی ذات گرامی ہر عہد پر آپ نے وفا کیا ہے۔ اور ایک صفت ہے، چونکہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، سقایت، یہ سن لیجئے۔ ایک تو علم ابو الفضل عباس جو علم ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کی پوری ایک ہسٹری ہے کہ ابو الفضل عباس کا علم جو ہے یہ کس کا علم ہے، کب سے آیا، کب سے چلا، اور ہمارے پاس جو پہنچا ہے یہ کس واسطے سے پہنچا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ علم ابو الفضل عباس جس کو آج ہم تھامتے ہیں، یہ علم اسلام بن چکا ہے، یہ علم ایمان بن گیا ہے۔ یہ علم ابو الفضل عباس امام صاحب العصر والزمان جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہی علم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس بھی ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گا کون؟ میرے بعد امیر المومنین، لیکن ان کے بعد علم بردار کون ہے؟ علم بردار سردار، جو سردار ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے رہتا ہے اور علم بردار آگے ہوتا ہے۔ یہ شرف ہے حضرت ابو الفضل عباس کا، اور انہی ہستیوں سے آپ کو یہ شرف ملا ہے۔ یہاں میں جلدی اس جملے سے آگے بڑھتا ہوں کہ سقایت کا جو پانی پلانا، یہ ایک ابو الفضل عباس علیہ السلام کے القاب میں سے ہے، سقائے سکینہ۔
अमीरुल मोमिनीन का है साकी कौसर। साकी का माना होता है पानी पिलाने वाला, ये इसमें सिफत मुबालगा नहीं है, लेकिन सका का माना है बहुत ज्यादा पानी पिलाने वाला। अब वक्त तेजी से जा रहा है, इन दोनों में अलग अलग उलमा ने फर्क बयान किए हैं। फजीलत अमीरुल मोमिनीन की साकी कौसर है, अल्लाह ताला की जात साकी कौसर के दस्ते मुबारक से तमाम शियायान हैदर करार को वो हौज़े कौसर से आबे कौसर पीना नसीब फरमाएगा। लेकिन अब्बास को जो सक्का कहा गया है, इसके भी बहुत सारे इम्तियाजात को बयान किया गया है, लेकिन यहां मैं एक चीज को बयान करना चाहता हूं, और वो ये कि एक मशहूर हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, आपसे जब पूछा गया कि आका आप बयान फरमाइए कि पानी का जायका क्या है, पानी का जायका क्या है, आपने फरमाया पानी का वही जायका है जो इंसान की हयात का जायका है, इंसान की जिंदगी का जायका है। यानी पानी और हयात में कोई फर्क नहीं है। और यही वजह है कि जब कैसर रोम ने एक खाली शीशी भेजी थी हाकिम शाम के पास, कहा कि कायनात की तमाम चीजों को इसके अंदर डालकर भेज दो, वो परेशान हुआ और उसने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कहा कि इस सवाल का जवाब क्या है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा इस शीशी को पानी से पुर करके भेज दो, और पानी से पुर किया और कहा क्यों? कहा अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, हमने इसी पानी से हर जी रूह चीज को खल्क किया है और पैदा किया है, लिहाजा ये हर चीज की असल पानी है, हर चीज की इसालत पानी है। अब यहां एक वाकया है, तुरानी है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आज चाहता हूं कि जिक्र मुसीबत थोड़ा ज्यादा हो, और हजरत अबुल फजल अब्बास साकी नहीं है बल्कि सकाए सकीना है, सकाए सकीना है, और अमीरुल मोमिनीन की जात साकी कौसर है। दोनों में फर्क यह है कि जो सका हैं हजरत अबुल फजल अब्बास, मैं कहूंगा शायद इस वजह से कहा गया हो सक्का ज्यादा पानी पिलाने वाला, इसलिए कहा गया हो कि अमीरुल मोमिनीन ने जंगे बदर हो या जंगे उहद हो, वहां अपने असहाब को पानी पिलाया, लेकिन आपको इतनी सौबतें नहीं उठानी पड़ी, आपको कुआं खोदना नहीं पड़ा। लेकिन अब्बास इब्ने अली रोजे आशूर को आपको एक नहीं, उससे कबल कई कुएं खोदने पड़े, आपने खोदे लेकिन किसी कुएं से पानी नहीं निकला। फिर मैं कहूंगा अबुल फजल अब्बास के बाबा अमीरुल मोमिनीन, आपको फुरात के किनारे पर जाकर किनारा छुड़वाना नहीं पड़ा और मश्क भर के और दुश्मन से मुकाबला करके शान कलम करा के और आपको वापस आना नहीं पड़ा। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन, आपको साकी कहा जाता है लेकिन सका नहीं, इसलिए कि आप जब पानी लेने गए, चाहे ओहद हो चाहे बदर हो, आप पानी लाए और आपने पानी असहाब तक पहुंचा दिया, लेकिन यह हसरत इस सकाए सकीना की रह गई। दो हसरतें थी, काश मुझे लड़ने की इजाजत मिल जाती और काश मैं ये मशकीजा सकीना तक पहुंचा देता, लेकिन दोनों हसरतें पूरी ना हो सकी, दोनों हसरतें पूरी ना हो सकी। लिहाजा अल्लाह ने बाबुल हवाइज कहा, ऐ अब्बास, तेरे दरवाजे पर जो भी हसरत लेकर आएगा मैं उसको तेरे दरवाजे से खाली नहीं लौटाऊंगा, तेरे दरवाजे से खाली नहीं लौटाऊंगा। और सुनिएगा, अब्बास को बाबुल हवाइज की मां ने एक मर्तबा कहा, ताल हुना या अब्बास, ऐ अब्बास इधर आओ। अब सुनिए मारिफत अब्बास क्या है। कहा अब्बास मेरे करीब आओ। आए, कहा जी मामा, जी अम्मा, बताइए क्या है। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा अतुहिब्बुल हुसैन, क्या तू आका और मौला इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत करता है? अब्बास ने जवाब दिया नाअम या उम्मा, जी हां मैं मोहब्बत करता हूं। इन्नी उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, मैं बड़ी शदीद मोहब्बत करता हूं, इसलिए होवा इमामी व अखी, वो मेरे इमाम भी हैं और मेरे भाई भी हैं। अगरचे इमाम पहले कहा, भाई बाद में कहा, लेकिन इसके बावजूद उम्मुल बनीन इतनी बामारिफत बीबी थी, कहा या बुनैया, ऐ मेरा बेटा, ला तकुल हा कदा, ऐसा मत कहना कि हुसैन मेरे भाई हैं, यह है मां की तरबियत। कहा क्यों? फरमाया अना व अंता व मन फिल अर्द फिदा तुराब अक़दाम अबी अब्दुल्लाह, ऐ अब्बास जानना,
تو، میں اور کائنات کی ہر چیز یہ زہرا کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، قدموں کا صدقہ ہے۔ میں کہوں گا، اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں پوری شاید شہادت نہ پڑھ سکوں۔ کون عباس؟ علامہ مہدی بحر العلوم ہیں۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ عباس کی فضیلت انتہائی، اور جو لوگ حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کو گئے ہیں، مرحوم آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ، وہ جب عباس کی زری پر جاتے تھے نا، وہ دو لفظ کہتے تھے، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر سلام، السلام علیکہ یا حجاب زینب الکبریٰ، اے زینب کبریٰ کے پردے تجھ پر سلام۔ میں کہوں گا اے عزادارو، آج جتنے میرے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، عزادار ہیں، سن رہے ہیں، آپ کے دلوں میں کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے گھروں میں حاضری پکائی ہے، نیاز پکائی ہے ابو الفضل عباس کی، کوئی نہ کوئی منت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی باب الحوائج سے ماننے کے لیے۔ لیکن میں کہوں گا آج 1400 سال کے بعد آپ کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، آپ عباس کے علم کو تھام کر آپ کچھ اپنے دل کی آرزوئیں سامنے رکھتے ہیں، دل کے راز بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں سکون آ جاتا ہے۔ میں کہوں گا عزادارو، 1400 سال کے بعد ابو الفضل عباس کے پرچم کو چوم کر آپ کو کتنا سہارا ملتا ہے، لیکن ہائے علی کی بیٹیاں، آپ کو کتنا سہارا تھا۔ عباس کے سہارے علی کی بیٹیاں مدینہ سے چل پڑیں، اجرکم علی اللہ۔ اور مصیبت سنیے، کون ابو الفضل عباس؟ علامہ مہدی بحر العلوم تھے نا، اور بڑے بامعرفت سے مظلوم کربلا کے حرم میں ہر شب جمعہ کو مظلوم کربلا کی مصیبت اور آپ کی شہادت پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ خواب میں سوئے اور بی بی نے فرمایا، اے مہدی بحر العلوم، تو میرے بیٹے کی زیارت میں بیٹے کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہا اے آقا زادی، اپنے سر کو جھکا لیا، کہا اے دختر پیغمبر، میں آپ کے بیٹے مظلوم کربلا ہی کے تو مصائب پڑھتا ہوں۔ اور کہنے لگی کہ تو میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھتا، حسین تو رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا عباس ہے، تو اس کے فضائل بھی پڑھ، مصائب بھی پڑھا کر۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو بی بی کا تعلیم کردہ ہے۔ اور کہا ہوگا میں کیا پڑھوں اے شہزادی کونین؟ بی بی نے تعلیم دیا کہ اتنا صرف پڑھا کرو، اور یہ عزاداروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بتاؤ کہ کوئی شخص اگر بلندی سے زمین کی طرف آئے تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ کہا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا جس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہوں وہ جب زمین پر آئے گا تو کیسے آئے گا؟ کہا یہی وجہ ہے کہ جب میرے عباس کے شانے قلم ہو گئے نا، اب گھوڑے کی زین سے عباس ہاتھوں کے سہارے نہیں، منہ کے سہارے زمین پر آئے۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں۔ اور بار بار آتے تھے آقا کی خدمت میں، کہا آقا اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا حسین، اے عباس، تو میرے لشکر کا علمبردار ہے۔ اور ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں، آقا مجھے ذرا وہ لشکر تو دکھائیے جس کا میں علمبردار ہوں۔ اور پھر فرمایا کیا اے عباس کیا تو مجھ سے پہلے چلا جائے گا؟ کیا تو مجھ سے پہلے مارا جائے گا؟ عباس نے کہا آقا میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، تقاضا وفا یہ ہے کہ میں اپنے آقا کو سلامت دیکھوں۔ اور اس کے بعد جب آقا نے کہا بس العطش العطش کی جب صدا کھا رہی تھی، العطش کی جب صدا آپ کو کباب کر رہی تھی جگر کو، آقا نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے اور نہر فرات سے ان بچوں کے لیے پانی لے آئیے۔ بس جب اتنی اجازت ملی اور عباس خیام میں آئے، رخصت کے لیے آئے بیویوں کے پاس۔ کس بی بی کے پاس؟ زینب کبریٰ کے پاس آئے۔ یہ وہ زینب بی بی ہے کہ جس نے عباس کو بھی پالا ہے، جس نے اکبر کو بھی پالا، جس نے اون محمد کو بھی پالا، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ زینب کبریٰ نے پوری کربلا پال کر حسین کو دی تھی اور کہا جاؤ۔ اور جس ماں نے پالا ہے نا، زینب نے 21 سال بڑی تھی عباس سے۔ اور ایک مرتبہ عباس آئے اور شہزادی کے سامنے ایسے بیٹھ گئے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، اجرکم علی اللہ، اور وہ آیت تلاوت کرنے لگ پڑے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جب کوئی سائل آتا تھا نا سوالی اہل بیت کے دروازے پر تو یہی آیت تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ بی بی نے کہا عباس کیا مانگنے آئے ہو؟ کہا میں اذن مانگنے آیا ہوں۔ بس ایک اذن کا نام آیا تو علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ کہا صدق ابی، علی ابن ابی طالب، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ جب یہ کہا نا میرے بابا نے سچ کہا تھا، ایک مرتبہ عباس کانپنے لگے اور پورا بدن لرزنے لگا۔ کہا اے آقا زادی، آپ کے بابا نے کیا سچ کہا تھا؟ کہا ایک مرتبہ میں بچپنے میں اپنے بابا کی گود میں بیٹھی تھی اور میرے سر سے چادر سرک گئی، میرے بابا میرے سر کے بوسے بھی دینے لگے اور میری کلائیوں کے بوسے بھی دینے لگے اور آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کیوں میرے سر اور بازو اور کلائیوں کو چوم رہے ہیں؟ کہا اے میرا بیٹا زینب، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کے سر سے ردا اتر جائے گی، آپ کے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، تو میں سوچا کرتی تھی عباس کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا کس کی جرأت ہے وہ زینب کی چادر میں ہاتھ ڈالے؟ کس کی جرأت ہے کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھیں؟ عزادارو بس رخصت ہوئے۔ اب کیسے رخصت ہوئے؟ اب نہ جانے، یہ مقتل کے بہت شدید جملے ہیں۔ اور ادھر اب سکینہ کی مشق کو لیا اور اپنی سکینہ کی مشق کو اپنے دوش میں لیا اور کہا لائیے سکینہ میں آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ اور مقتل میں لکھا ہے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی، آخری ملاقات تھی۔ اور ادھر سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا تم دعا کرو میرا چچا صحیح اور سالم لوٹ آئے، میں تمہیں پانی پلاؤں گی۔ 40 کے قریب بچے تھے، ان کے ہاتھوں میں جام تھے۔ اور ادھر جب عباس چلے میدان کی جانب چلے، بس عزادارو کیا کیفیت تھی کہ دشمن آدھا کو بکھیر کر جب فرات کے کنارے پر پہنچے، ایک دفعہ پانی پر نگاہ پڑی، عربی شاعر کے جملے ہیں، عباس نے کہا اے فرات تو ادھر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور ادھر میری سکینہ پیاسی ہے، ادھر میرا اصغر پیاسا ہے۔ عزادارو مشق کو بھرا اور جب پلٹ رہے تھے اور ایک ظالم نے دایاں بازو قلم کیا، دوسرے نے بایاں بازو قلم کیا، اب عباس نے مشق کے تسموں کو اپنے دانت میں دبوچا اور گھوڑے کو بھگایا، اور ایک ظالم نے دیکھا کہ یہ مشکیزہ صحیح اور سالم پہنچنے نہ پائے، اس نے ایک گرز عباس کے سر میں مارا۔ اور کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ جب اس گرز کا لگنا تھا، عباس گھوڑے کی زین پر نہیں سنبھل سکے، جب گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آئے، اب علماء مقاتل بیان کرتے ہیں یہاں 4 قسم کے کام اکٹھے ہوئے۔ ادھر عباس زین سے زمین پر آئے اور ادھر حسین کی کمر ٹوٹ گئی، ہاتھ کمر میں آئے، کہا الان انکسر ظہری، میرا زہر کمر ٹوٹ گیا۔ تیسرا کام سکینہ کے ہاتھ سے جام گر گیا۔ چوتھا زینب کے سر سے ردا اتر گئی اور زینب نے بیبیوں کو چادریں واپس کر کے کہا اے لو بیبیوں، آج کے بعد میں تمہارے پردے کی ضامن نہیں، میرا عباس چلا گیا۔ عزادارو ایک جملہ اور سن لیجئے، وقت تمام ہے۔ اور عباس جب زین سے زمین پر آئے اور دوسری آنکھ میں تیر پیوست تھا، یہاں ایک روضہ خان ہیں، جب کسی نے مسائل پڑھا نا ان کے سامنے کہ عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا، اور انہوں نے کہا یہ روایت مت پڑھا کرو، اس لیے کہ اس پہ تصدیق نہیں ہے کہ کبھی لگا یا نہیں لگا۔ لیکن رات کو جب سوئے، خواب میں ابو الفضل عباس آئے، کہا اے یحییٰ تو نے اس روضہ خان کو کیوں روکا ہے؟ کہا مجھے تصدیق نہیں تھی۔ کہا ہاں میری آنکھ میں تیر پیوست ہوا تھا، لیکن میرے شانے قلم ہو چکے تھے، میرے ہاتھ کٹ چکے تھے، اب میں ہاتھوں سے تو نہیں
میں نے بڑا جھٹکا کہ وہ تیر نکل جائے لیکن نہ نکل سکا، لیکن میں نے دونوں زانوؤں کے درمیان تیر کو دبا کر جب میں نے آنکھ سے نکالا تو میری آنکھ خون سے بھر گئی۔ ادھر عباس جب زین سے زمین پر آئے اور ایک مرتبہ آواز لگائی، السلام علیکہ یا اخا ابا عبداللہ، یا اے میرے مولا ابا عبداللہ۔ ادھر مظلوم کربلا جب عباس کی لاش پر پہنچے اور ایک مرتبہ عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، اور کیفیت یہ تھی کہ ایک آنکھ میں جس میں تیر لگا تھا وہ زخمی تھی اور دوسری آنکھ خون سے بھر گئی تھی۔ کہا آقا ذرا میری آنکھ کو، اور ایک جملہ کہا آقا میں نے آج تک آپ کو کبھی تکلیف نہیں دی، میں آپ کی ماں سے معافی چاہتا ہوں، شکایت نہ کیجئے گا، ایک مرتبہ میری آنکھ کو صاف کیجئے، میں چاہتا ہوں آخری مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ اور کہا آئے عباس جب صاف کیا، کہا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ اور ایک مرتبہ کہا کہ اے آقا اب میں تو زین سے زمین پر آیا، میرا سر آپ کی گود میں ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد آپ جب زین سے زمین پر آئیں گے تو کوئی سر رکھنے والا نہ ہوگا، یقیناً کہاں ہوگا میری ماں جنت البقیع سے آ چکی ہے۔ اور ایک مرثیہ پڑا وہاں، کہا اے عباس جو آنکھیں تیرے خوف سے سویا کرتی تھی، تیرے خوف سے سوتی نہیں تھی، وہ آج سکون سے سوئیں گی، لیکن علی کی بیٹیاں آج کے بعد سکون کی نیند نہیں سو سکیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے عزاداران مظلوم کربلا ہمارے ساتھ شریک ہیں، پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ باب الحوائج، باب المراد، حضرت ابو الفضل عباس کے صدقے تمام کی مشکلیں آسان فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رضوان حسین اور آزاد کاظمی اور ایک مومن بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل، کفایت حسین ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور جناب ناصر جعفری صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، پروردگار انہیں باب الحوائج کے صدقے شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ برادر محمد ضامن صاحب اور شریف اللہ خان صاحب کے والد بیمار ہیں، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ مرحوم غضنفر بخاری صاحب کی اہلیہ کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔